السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فاتح اندلس سیریز کی ایپیسوڈ 17۔ ناظرین، ایپیسوڈ 16 میں آپ جان چکے ہیں کہ کیسے طارق بن زیاد اور زید نے مل کر اندلس کے دارالسلطنت طلیطلہ کو فتح کیا اور وہاں پر قبضہ جما لیا۔ ناظرین، دوسری طرف موسیٰ بن نصیر کے بیٹے عبدالعزیز نے جب سے وہ عجیب و غریب خواب دیکھا تھا، اس وقت سے انہیں ان تمام چیزوں کے دیکھنے کا زبردست شوق پیدا ہو گیا تھا، اور جب یہ خواب انہوں نے اپنے والد کے سامنے بیان کیا تھا تو کونٹ جولین نے انہیں بتایا تھا کہ یہ سب چیزیں اندلس میں ہیں۔ انہوں نے اندلس جانے کی بہت کوشش کی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا والد ان کو اندلس کی مہم پر بھیجے گا، لیکن ان کی حسرتوں اور امنگوں کا اس وقت خون ہو گیا جب موسیٰ بن نصیر نے انہیں اجازت نہ دی اور طارق بن زیاد کو اندلس کی مہم پر روانہ کیا۔ ناظرین، مگر ان کے دل میں اطمینان تھا کہ جو خواب انہوں نے دیکھا ہے وہ بیداری میں بھی دیکھیں گے، لیکن کب اور کس طرح یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ناظرین، عبدالعزیز دن رات انہی خیالوں میں رہتا۔ ایک دن طارق بن زیاد کا قاصد خوشی کی خبر لایا۔ ان کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ انہیں امید تھی کہ اب وہ ضرور اندلس جائیں گے۔ ان کے دل میں امید کی شعائیں پھر چمکیں اور فریب دل نے نئی نئی امنگیں اور نئی نئی تمنائیں پیدا کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے دوبارہ اپنے باپ موسیٰ سے اندلس چلنے کی آرزو کی، مگر ان کی تمام امیدیں ایک بار پھر سے ٹوٹ گئیں جب موسیٰ بن نصیر نے کہا کہ وہ خود ماں اپنے دونوں بیٹوں عبداللہ اور مروان کے اندلس جا رہے ہیں اور کیروان کی حکومت خود ان کے یعنی عبدالعزیز کے ہاتھ میں رہے گی۔ عبدالعزیز کے ان سے دو چھوٹے بھائی تھے، ان میں سے ایک کا نام عبداللہ اور دوسرے کا نام کامران تھا۔ عبدالعزیز کو پھر افسوس ہوا اور ان کی تمنائیں کوہ حسرت سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو کر رہ گئیں، لیکن کوئی غیبی طاقت اب بھی ان سے کہہ رہی تھی کہ وہ ضرور اندلس جائیں گے اور وہ تمام چیزیں دیکھیں گے جو انہوں نے خواب میں دیکھی تھیں، مگر یہ کب اور کیسے ہوگا اس کا حل اس کے پاس نہیں تھا۔ ناظرین، آخر عبدالعزیز کے سامنے ان کا باپ موسیٰ 10,000 سوار اور 8,000 پیدل سپاہ لے کر ان کے دونوں بھائیوں عبداللہ اور مروان نیز مشہور سردار مثلاً علی بن ربیع، حیات بن تمیمی اور عیسیٰ بن عبداللہ کے ہمراہ اندلس روانہ ہوئے۔ عبدالعزیز ایک مرتبہ پھر حسرت اور افسوس کے بھنور میں غوطے کھانے لگے۔ ناظرین، موسیٰ بن نصیر جب لشکر کے ساتھ اندلس کے ساحل پر اترے تو ان کے استقبال کے لیے کونٹ جولین اور اشبیلیہ کا راہب آئے اور انہوں نے نہایت شان سے ان کا استقبال کیا۔ جب موسیٰ بن نصیر کو پتہ چلا کہ طارق بن زیاد فتح کے لیے اندرون ملک میں بڑھ گئے ہیں اور طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کے حکم کی مطلق پرواہ نہیں کی، تو موسیٰ بن نصیر کچھ برہم ہو گئے۔ کونٹ جولین جو نہایت ہوشیار تھا سمجھ گیا کہ وہ طارق سے ناخوش ہو گئے ہیں، لہٰذا کونٹ جولین نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ طارق سے کچھ ناخوش ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، ہاں، اس نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ جولین کہنے لگا، انہوں نے چاہا تھا کہ پیش قدمی روک دیں، مگر موسیٰ بن نصیر نے کہا، مگر آپ نے انہیں آگے بڑھنے کا مشورہ دیا۔ جولین نے کہا، نہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، تو پھر کیا مسئلہ ہوا؟ جولین نے کہا، ان کے ماتحت افسروں کے مشورے سے وہ آگے بڑھے۔ موسیٰ کہنے لگے، کس وجہ سے؟ جولین نے کہا، اس وجہ سے کہ بہادر طارق نے جب وادی بیکا کے کنارے پر رازرک کے ٹڈی دل لشکر کو شکست دی تو عیسائیوں کے دلوں پر مسلمانوں کی دہشت چھا گئی۔ اس پر طارق نے دانش مندی کی کہ اپنے لشکر کے 3 حصے کیے اور ایک کو قرطبہ، دوسرے کو ملاگا اور تیسرے کو طلیطلہ روانہ کیا۔ ان تینوں لشکروں کو پہ ہم فتوحات نصیب ہوئیں اور اس انداز سے عیسائی اور بھی مرغوب ہو گئے۔ موسیٰ بن نصیر کہنے لگے، تب تو انہوں نے بہادری اور عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ جولین کہنے لگا، یہی بات ہے، فتح اور نصرت شیر دل طارق بن زیاد کے قدموں سے لگی پھرتی ہے۔ موسیٰ بن نصیر کہنے لگے، میں ان کی فتوحات سے بہت خوش ہوا ہوں، مگر جولین کہنے لگے، مگر کیا حضور؟ موسیٰ بن نصیر نے کہا، انہیں میرے حکم کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ جولین کہنے لگا، یہ سچ ہے، لیکن اگر وہ اس قدر کامیابی کے بعد رک جاتے تو عیسائیوں کے دلوں پر مسلمانوں کا جو رعب تھا وہ ختم ہو جانا تھا اور وہ سنبھل کر پھر اپنی طاقت اکٹھی کر کے مسلمانوں سے نبرد آزما ہو جاتے۔ موسیٰ بن نصیر کہنے لگے، میں یہ سب باتیں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کہ ایسی حالات میں آگے بڑھنا ہی مناسب تھا، مگر انہیں تمام واقعات کی مجھے اطلاع دینی چاہیے تھی۔ جولین، یہ البتہ ان سے غلطی ہو گئی،
موسیٰ بن نصیر نے کہا اور انہیں اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا۔ جولین کہنے لگا حضور آپ کس طرف آپ کا بڑھنے کا ارادہ ہے؟ موسیٰ بن نصیر کہنے لگے میں اس ملک کے راستوں سے ناواقف ہوں۔ جولین کہنے لگا جنوب سے شمال تک کا تمام علاقہ بہادر طارق بن زیاد نے فتح کر لیا ہے، لہٰذا آپ مغرب کی طرف بڑھیں۔ اشبیلیہ اور بوسنیا کا زرخیز و وسیع علاقہ اس طرف ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا مناسب ہے۔ جولین نے پھر موسیٰ بن نصیر سے پوچھا آپ کے پاس لشکر کتنا ہے؟ موسیٰ بن نصیر نے کہا 18,000۔ جولین ان علاقوں کی فتح کے لیے یہ لشکر بہت کم ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا کیا آپ نے طارق کو نہیں دیکھا؟ ان کے ہمراہ کتنا لشکر تھا؟ صرف 12,000 مسلمان تھے۔ جولین کہنے لگا یہ سچ ہے، مگر اس طرف کے قلعہ جات نہایت مضبوط اور عیسائی بکثرت ہیں۔ موسیٰ کہنے لگا کچھ فکر نہ کرو، اللہ مددگار ہے، وہی ہمیں فتح دے گا۔ جولین کہنے لگا بہتر ہے۔ دوسری روز موسیٰ اپنا لشکر لے کر اشبیلیہ کے علاقے کی طرف بڑھے۔ عیسائیوں نے مجاہد اعظم طارق بن زیاد کی فتوحات کے واقعات سن رکھے تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ مسلمان جس شہر میں جاتے یا حملہ کرتے ہیں اسے فتح کیے بغیر نہیں چھوڑتے۔ ان کے دلوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ چنانچہ جس وقت موسیٰ بن نصیر اس طرف بڑھے تو شہر اور قلعے کے عیسائی ان کے سامنے آ گئے اور انہوں نے صلح کی درخواست پیش کی۔ موسیٰ بن نصیر نے بھی نہایت نرم شرائط کے ساتھ صلح کرنا شروع کر دی اور اس طرح سے ان کی رحم دلی کی اشبیلیہ کے تمام علاقوں میں شہرت پھیل گئی اور سارے علاقوں کے عیسائی آ کر صلح کرنے لگے۔ اس طرح مسلمان بغیر کسی خون خرابے کے تمام علاقوں پر قابض ہو گئے۔ چونکہ یہ علاقہ دور تک پھیلا ہوا تھا اس لیے موسیٰ بن نصیر نے یہاں آ کر عیسیٰ بن عبداللہ کو گورنر بنا کر 2000 سپاہی اس علاقے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے چھوڑ دیے اور خود شہر کارمونیا کی طرف بڑھے۔ جب وہ اس شہر کے سامنے پہنچے تو انہوں نے وہاں صبح کی نماز پڑھی اور فارغ ہو کر مسلح لشکر کو حکم دیا۔ اتنے میں قلعہ کا پھاٹک کھلا اور چند آدمی سفید جھنڈا لہراتے ہوئے نظر آئے۔ چونکہ سفید جھنڈا امن اور صلح کا جھنڈا کہلاتا ہے اس لیے موسیٰ نے لشکر کو حملہ کرنے سے روک دیا۔ یہ لوگ موسیٰ کے حضور حاضر ہوئے اور صلح کی درخواست پیش کی۔ موسیٰ بن نصیر نے ان سے بھی ان شرائط پر صلح کر لی جن شرائط پر اشبیلیہ والوں سے کی تھی۔ ناظرین وہ شرائط یہ تھیں عیسائی شہری مسلمانوں اور اسلامی حکومت کے وفادار رہیں گے اور کبھی سرکشی نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی سازش کریں گے۔ عیسائیوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ عیسائی حکومت کا جو قانون ہے وہی قانون نافذ رہے گا۔ پرانے گرجے بدستور قائم رہیں گے، البتہ نئے گرجے تعمیر کرنے کے لیے حاکم سے اجازت لینی ہوگی۔ ہر مقدمہ کی اپیل مسلمان حاکم کے اجلاس میں ہوگی اور اس کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ عیسائیوں کو ہر مرد و عورت اور بچہ کی طرف سے 2 دینار سالانہ جزیہ دینا ہوگا۔ جو عیسائی مسلمان ہو جائے گا اس پر اسلامی قوانین کی پابندی لازم ہوگی اور عیسائی قوانین سے کوئی سروکار نہ ہوگا۔ یہ وہ شرائط ہیں جن کی بنا پر موسیٰ بن نصیر نے ان سے صلح کی تھی۔ چونکہ ان سے نرم شرائط اور ہو بھی نہیں سکتی تھیں اس لیے عیسائی بڑے جوش و خروش سے ان کی شرائط کو مان لیتے تھے اور قلعہ اور شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ چنانچہ انہی شرائط پر شہر کارمونیا نے بھی صلح کر لی، قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ موسیٰ نے ایک معمولی درجے کے آفیسر کو 250 پیادہ سوار دے کر اس شہر میں متعین کر دیا اور خود بولیٹانیا کی طرف بڑھے۔ ناظرین بولیٹانیا اندلس غربی کا حصہ تھا۔ موسیٰ نے اس کی طرف پیش قدمی کی اور وہ سب سے پہلے شہر سبلا پہنچے۔ ان کے آنے سے پہلے ہی یہاں ان کی ہیبت چھا گئی تھی۔ انہوں نے ان سے پہنچتے ہی صلح کر لی۔ یہاں بھی انہوں نے کچھ سپاہی چھوڑے اور خود اسونیا کی طرف بڑھے۔ اسونیا کا قلعہ نہایت مضبوط تھا لیکن اس کے باشندوں کی ہمتیں اس وسیل کی طرح بلند نہ تھیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی صلح کر کے قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ وہاں سے موسیٰ مرتبلس کی طرف بڑھے۔ چونکہ موسیٰ بن نصیر کو فتوحات بغیر لڑے بڑے ہی نصیب ہوتی جا رہی تھیں اس لیے ان کا جذبہ شوق بڑھتا چلا گیا۔ جب وہ مرتبلس پہنچے تو وہاں کے عیسائیوں نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور صلح کر کے قلعہ ان کے حوالے کر دیا۔ موسیٰ بن نصیر وہاں سے بیضات کی سمت روانہ ہوئے۔ اب تک انہوں نے جتنے بھی علاقے فتح کیے تھے وہاں کچھ نہ کچھ لشکر چھوڑتے جا رہے تھے۔
جس کی وجہ سے موسیٰ بن نصیر کی لشکر کی تعداد کم رہ گئی تھی۔ مسلمانوں کے عیسائیوں پر اتنا رعب چھا گیا تھا کہ مزید لشکر منگوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بیزاد والوں نے ان سے مصالحت کر لی اور وہ آگے بڑھے۔ تمام علاقے کو فتح کر کے وہ شہر مریڈا پہنچے۔ یہ شہر اس قدر خوبصورت تھا کہ موسیٰ اور تمام مسلمان اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ شہر پہاڑ کے دامن میں آباد تھا اور اس کی فصیل نہایت بلند تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس شہر کے بانیوں نے بھاری پتھروں کو کاٹ کر بنایا تھا۔ مریڈا والوں نے قلعہ کا دروازہ بند کر دیا اور فصیل پر چڑھ گئے۔ موسیٰ بن نصیر سمجھ گئے کہ مریڈا والے لڑنے کے ارادے سے فصیل پر چڑھ گئے ہیں۔ کونٹ جولین سے موسیٰ بن نصیر کو معلوم ہوا کہ اس قلعہ کے اندر کم از کم 50,000 سپاہی موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر موسیٰ بن نصیر نے اپنا ایک قاصد اپنے بیٹے عبدالعزیز کے پاس روانہ کر دیا کہ امدادی لشکر لے کر جلد از جلد یہاں آ جائیں۔ ادھر انہوں نے قاصد مریڈا والوں کے پاس بھیجا کہ وہ صلح کر لیں، لیکن شہر والے آمادہ نہ ہوئے اور ایک معزز شخص نے بلند آواز میں کہا، اپنے معزز سردار سے کہو کہ اس قلعہ کی فتح کا خیال دل سے نکال کر کسی اور طرف چلا جائے، ورنہ اس کے لشکر کی تمام لاشیں اس فصیل کے نیچے سڑتی ہوئی نظر آئیں گی۔ قاصد نے کہا، تم فضول لڑ رہے ہو، تمام ملک فتح ہو چکا ہے، حتیٰ کہ دارالسلطنت بھی، اور تمہارے سردار بھی ہمارے فرما بردار بن چکے ہیں، پھر کس کے بھروسے پر تم لڑنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، اپنے قلعے کی مضبوطی اور لشکر کی کثرت کی تعداد کے بھروسے پر۔ ناظرین، اس کے علاوہ وہ کہنے لگے کہ شاہ رازرک کی ملکہ نیلا یہاں موجود ہے اور جب تک وہ یہاں رہے گی اس وقت تک ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ قاصد واپس آ گیا اور اس نے قلعہ والوں کا پیغام سنا دیا۔ موسیٰ بن نصیر نے جوش میں آ کر اپنے لشکر میں منادی کرا دی کہ رات کو حملے کے لیے تیار رہیں اور اگلے روز مریڈا پر حملہ کیا جائے گا۔ ناظرین، فاتح اندلس سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔